ہمیں ان قربانیوں کو قربانیاں سمجھنا چاہیے، ایسوں کے لیے اچھی دعائیں کرنی چاہیے، دعائیں دینی چاہیے کہ عمریں لمبی ہوں تاکہ ملک کی، قوم کی، علاقے کی خوب سیوا اور خدمت ہو۔ قربانیاں ہیں کہ اپنا آرام بھی قربان کر لیتے ہیں، مسجد جاتے ہیں، گھر گھر جاتے ہیں، آپ کو یہاں بلاتے ہیں، یہ ان کی محنتیں ہیں، قربانیاں ہیں۔ ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہوتے ہیں، تو انہی شخصیت میں سے یہ شخصیتیں ہیں، ان کی قربانیاں ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، اور ان کے جو حوصلے ہیں، جو ہمتیں ہیں، انہیں ہمیں اور آگے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ سکون اور اطمینان کا ماحول اگر ہم نہ چاہیں، یہ چاہے تو ہونا مشکل ہے، دونوں ہاتھوں سے تالی بجتی ہے تبھی کام چل پاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی دل و جان سے ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کی قربانیوں کو سراہنا چاہیے، ان کی محنتوں کو ہمیں محنت سمجھنا چاہیے۔ اور میں تو کافی دن سے آتا ہوں، میٹنگوں میں آتا رہتا ہوں، جب بھی یاد کیا ہے تبھی میں آیا ہوں، آنا بھی چاہیے، یہ ہماری بھلائی کے لیے، ملک کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے، دیش کو اور پردیش کو مضبوط بنانے کے لیے آپ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اس لیے ہمیں آنا بھی چاہیے، آنا بھی چاہیے، وقت کی قربانیاں بھی ہمیں دینی چاہیے۔ آرام تو پھر بھی مل جائے گا، لیکن اگر کہیں کوئی بھول چوک ہوگی، اس سے ہو سکتا ہے زیادہ بڑا نقصان ہو جائے، تو ہمیں آنا بھی چاہیے، قربانیاں بھی دینی چاہیے، ان کی ہاں میں ہاں اور کندھے سے کندھا ملا کر کے ہمیں ساتھ بھی چلنا چاہیے۔ تو ہمیں جب بھی یاد کیا ہے ہم آئے ہیں، ان کی قربانیاں بہت ہیں اور قربانیاں ہونے بھی چاہیے، ہمارا دیش ہے، ہمارا ملک ہے، یہ سبھی کے سہیوگ سے، سبھی کی محنتوں سے یہاں تک پہنچا ہے۔ کیونکہ میں تو یہی بات کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی باغیچہ ہو، اگر کوئی باغ ہو، اگر ایک قسم کے خوب قیمتی پھول اس میں لگا دیے جائیں اور کسی طرح کے کوئی پھول نہ ہو، تو اس باغیچے میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ ہر طرح کے پھل اور پھول اس باغیچے کے اندر ہوں گے، آدمی جدھر بھی نگاہ ڈالے گا وہ اچھے محسوس کرے گا۔ تو اس لیے ہمارا دیش، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سبھی لوگ رہتے ہیں، کتنا اچھا دیش ہے، کتنا اچھا ملک ہے، سبھی مل کر کے اس ملک کے لیے ہمیں مذہب اور دھرم سے بڑھ کر کے انسانیت کو ہمیں زندہ کرنا چاہیے، انسانیت کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ لیکن ہم جو یہاں آئے ہیں، تقریباً 2 سلسلے میں ہمارا یہاں جمع ہونا ہوا ہے۔ تو سیو صاحب نے بھی کہا تھا کہ من کے اندر کوئی بات ہو تو بات رکھی جائے تاکہ اس کا جواب آپ کو دیا جائے۔ سب سے پہلی بات تو میں ایک چھوٹا سا 2 منٹ کا واقعہ 2 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک بیمار آدمی ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے، کہا کہ پیٹ میں بہت تیز درد ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا ذرا اس پہ لیٹ جائیے، اور لٹانے کے بعد آنکھ میں دوائی ڈالی۔ بیمار نے کہا کہ تکلیف ہے پیٹ میں اور دوائی آنکھ میں؟ تو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا وہ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے سوکھی روٹی کھائی تھی، اس لیے پیٹ میں درد محسوس ہوا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا اس لیے پہلے آنکھ کا علاج کیا جائے تاکہ پیٹ کا درد پھر دوبارہ نہ اٹھے۔ آنکھ ٹھیک ہوتی تو سوکھی روٹی پیٹ میں نہ جاتی اور پیٹ خراب نہ ہوتا، اس لیے پہلے آپ کی آنکھ کا علاج کیا جائے۔ تو اس لیے جو فتنے برپا ہوئے ہیں، چاہے ہمارے دیش میں کہیں بھی ہو، وہ ہمیں احساس ہوتا ہے، ملک بدنام ہوتا ہے، غلط تذکرے اور جگہ پہنچتے ہیں۔ اس لیے جو سبب تھے ان فتنوں کے اٹھنے کے، اگر ہو سکتا تھا کہ انہیں کو پہلے دبا دیا جاتا تو ہو سکتا ہے اتنا بڑا ماحول خراب نہ ہوتا۔